بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے طلباء، السلام علیکم۔ آج کے اس لیکچر میں ہم انشاءاللہ لیسن مرزا غالب کے عادات و خصائل، اس کا پیراگراف نمبر 3 پڑھیں گے۔ اس پیراگراف میں موجود جو مشکل ورڈ ہے وہ بھی آپ کو آسان کر کے دیں گے، اور پھر اس پیراگراف کی تشریح بھی آپ کو کر کے دیں گے، اور ایٹ دا اینڈ آپ کو انشاءاللہ حوالہ جات بھی لکھوائیں گے۔ اس سے پہلے پیارے طلباء، رمضان کے مہینے میں آپ کو معلوم ہے کہ افطار کے وقت ایک اہم اور خاص کام ہوتا ہے۔ ہر افطار کے وقت ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 10 لاکھ لوگ جہنم سے آزاد کر دیے جاتے ہیں۔ اٹ مین 10 لاکھ لوگ جنتی قرار پاتے ہیں ہر افطار کے وقت۔ تو اس لیے جب آپ روزہ افطار کرو تو پھر اپنے رب سے خوب مانگا کرو، آخرت مانگو، اور اپنے رب سے اپنے رب کی قربت مانگو۔ جب آج آپ افطار میں اپنے رب سے دعا کریں گے اور اس لسٹ میں جس میں 10 لاکھ لوگ لکھے جانے ہیں، اپنا نام لکھوانے کی کوشش کریں گے، دعا کریں گے، تو ہمیں بھی دعا میں شامل رکھیے گا۔ پیارے طلباء، الطاف حسین حالی پیراگراف نمبر 3 میں مرزا غالب کے حوالے سے ہمیں کچھ بتا رہے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم آپ کو الطاف حسین حالی کی زبانی مرزا غالب کے بارے میں کچھ بتائیں، پہلے اس پیراگراف کو غور سے پڑھتے ہیں، پھر مشکل جو لفظ ہیں ان کا آپ کو آسان معنی بھی بتاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد آپ کو تشریح کر کے دیں گے، اور پھر آخر میں آپ کو حوالہ جات بھی لکھوائیں گے۔ اگرچہ مرزا غالب کی آمدنی قلیل تھی مگر حوصلہ فراخ تھا۔ سائل ان کے دروازے سے خالی ہاتھ بہت کم جاتا تھا۔ ان کے مکان کے آگے اندھے، لنگڑے، لولے اور اپاہج مرد عورت پڑے رہتے تھے۔ غدر کے بعد ان کی آمدنی کچھ اوپر 150 روپے ماہوار ہو گئی تھی، اور کھانے پینے کا خرچ بھی کچھ لمبا چوڑا نہ تھا، مگر غریبوں اور محتاجوں کی مدد اپنی بساط سے زیادہ کرتے تھے، اس لیے اکثر تنگ دست رہتے تھے۔ پیارے طلباء، مشکل ورڈ ہم نے نمبرنگ کی ہوئی ہے۔ فرسٹ نمبر پہ لفظ ہے قلیل، اور قلیل کا معنی ہے تھوڑا، قلیل کا معنی ہے کم، ادھر بھی لکھا ہوا ہے۔ سیکنڈ فراخ، فراخ کا معنی ہے زیادہ۔ تھرڈ سائل، سائل کا معنی ہے مانگنے والا۔ نمبر 4 اپاہج، اپاہج کہتے ہیں معذور کو، اپاہج کہتے ہیں ڈس ایبل کو۔ 5 غدر، غدر کا معنی ہے بغاوت۔ 1857 میں جب مسلمانوں نے انگریز کو بھگانے کی کوشش کی تو مسلمان اسے جنگ آزادی کہتے ہیں، جبکہ انگریز اسے غدر کہتے ہیں۔ نمبر 6 ماہوار، ماہوار کا معنی ہے ماہانہ یعنی منتھلی۔ اور نمبر 7 لمبا چوڑا، مراد بہت زیادہ۔ نمبر 8 بساط، بساط کہتے ہیں بیٹا طاقت کو۔ یہ مشکل لفظ تھے اس پیراگراف کے جو ہم نے آپ کو آسان کر دیے، اور وائٹ بورڈ پہ ان کے میننگ آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ اب ہم آئیں گے اس پیراگراف کی تشریح کی طرف۔
تشریح طلب پیراگراف میں الطاف حسین حالی مرزا غالب کی ایک اور خوبی بتا رہے ہیں۔ تشریح طلب پیراگراف میں مرزا غالب کی جس خوبی کا ذکر الطاف حسین حالی کر رہے ہیں وہ خوبی ہے مرزا غالب کی سخاوت، جنریسٹی، سخاوت کی بات کر رہے ہیں کہ مرزا غالب کو اللہ نے جو بہت ساری خوبیاں دی تھیں ان خوبیوں میں سے ایک خوبی ان کا سخی ہونا بھی تھی۔ مرزا غالب بہت سخی انسان تھے۔ الطاف حسین حالی بتاتے ہیں کہ ان کی ماہوار آمدنی، ان کی تنخواہ کم تھی، تھوڑی تھی، لیکن اس کے باوجود اس تھوڑی تنخواہ نے مرزا غالب کو کنجوس نہیں بنایا، بلکہ مرزا غالب فراخ حوصلے والے تھے، سخی تھے۔ تنخواہ بے شک تھوڑی تھی لیکن دل بڑا تھا، اور بڑے دل والے لوگ ہمیشہ چاہے ان کی تنخواہ کم ہو پھر بھی وہ جو ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہتے ہیں، اور پھر اللہ انہیں مزید عطا کرتا ہے، مزید دیتا ہے۔ الطاف حسین حالی تشریح طلب پیراگراف میں بتا رہے ہیں کہ مرزا کی آمدنی تو تھوڑی تھی مگر وہ کھلے دل کے مالک تھے، وہ سخی تھے۔ آگے بتاتے ہیں کہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ مرزا غالب کے گھر پہ کوئی مانگنے والا آئے، کوئی سائل آئے اور مرزا اس کو خالی ہاتھ لوٹا دیں، ایسا نہیں ہوتا تھا۔ کبھی بھی مرزا غالب نے انہیں خالی ہاتھ نہیں لوٹایا تھا، بلکہ وہ مانگنے والوں کو ہمیشہ جو ہے وہ دیتے تھے۔ یہ بہت بڑی خاصیت ہے، یہ بہت بڑی خوبی ہے کہ بندے کے پاس کم ہو یا نہ ہو لیکن اس کے باوجود بھی سائل جو ہیں وہ لے کے جائیں، اور پھر سائلوں کو، مانگنے والوں کو یہ امید ہو کہ یہ خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے۔ اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بھی ایسا ہی کرتے تھے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جو رب ذوالجلال نے بہت سارے اوصاف سے نوازا تھا، سب سے زیادہ اوصاف ہمارے آقا کو ملے ہیں، اور پھر پیارے آقا علیہ السلام کتنے سخی ہیں۔ حضور علیہ السلام سے جس نے مانگا، جس نے حضور سے عرض کی، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی کسی کو لا نہیں کہا، کبھی بھی کسی کو حضور علیہ السلام نے نہیں کہی۔ واہ کیا جود و کرم ہے شاہ تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شاہ تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں ہے مانگنے والا تیرا۔ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے بھی لا نہیں سنا، نہیں سنی۔ جو بھی حضور کے پاس آتا تھا حضور اتنا اسے دیتے تھے، اتنا حضور نوازتے تھے کہ پھر کبھی اسے مانگنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی تھی۔ تو مرزا غالب کے حوالے سے الطاف حسین حالی بتاتے ہیں کہ ہر وقت مرزا غالب کے مکان کے آگے معذور لوگ پڑے رہتے تھے، اندھے لوگ موجود رہتے تھے، لولے لوگ، لنگڑے لوگ جو ہیں وہ رہتے تھے، اور انہیں یہ امید ہوتی تھی، انہیں یہ آس ہوتی تھی کہ مرزا غالب ہماری ضرور مدد کریں گے، یہ ہمیں خالی ہاتھ نہیں لوٹائیں گے۔ اور ویسے بھی قرآن مجید فرقان حمید میں رب ذوالجلال نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، کہ منگتے کو، مانگنے والے کو، سائل کو نہ جھڑکو۔ تو پیارے طلباء، الطاف حسین حالی مرزا غالب کے حوالے سے ہمیں بتا رہے ہیں کہ مرزا غالب جو ہیں یہ بہت بڑے سخی انسان تھے، اور پھر مزید بتاتے ہیں کہ 1857 کی ناکام جنگ آزادی کے بعد مرزا غالب کی تنخواہ میں تھوڑا سا اضافہ ہوا، تنخواہ تھوڑی سی جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے، اور اب وہ جو زیادہ تنخواہ تھی نا، اس زیادہ تنخواہ کو بھی وہ لوگوں پر خرچ کرتے تھے، زیادہ تنخواہ کو وہ سائلوں پر خرچ کرتے تھے، اپنا خرچہ تو گھٹا لیتے تھے، کم کر لیتے تھے، لیکن لوگوں کو خالی ہاتھ نہیں جانے دیتے تھے۔
تو پیارے طلبہ، یہ بہت بڑی خوبی ہے، یہ بہت بڑی خاصیت ہے کہ انسان جو ہے وہ خود تو اپنی خواہشات کو کم کر لے، لیکن لوگوں کا خیال رکھے، مخلوق خدا کا جو ہے وہ خیال رکھے، اور ہمیشہ جو ہے وہ سیکریفائس جو ہے وہ کرتا رہے۔ تو مرزا غالب کو رب ذوالجلال نے یہ کوالٹی عطا فرمائی تھی کہ وہ غریبوں اور محتاجوں کی مدد جو ہے وہ اپنی طاقت سے بھی زیادہ کرتے تھے۔ اور ایسے لوگ بھی ہم نے دیکھے ہیں، اور ایسے لوگوں کے بارے میں سنا ہے جو اللہ والے ہوتے ہیں کہ جب ان کے پاس کوئی مانگنے والا آتا ہے، اگر ان کے پاس نہیں ہے تو وہ کسی سے قرض لے کر بھی ان کی ہیلپ کرتے تھے، ان کی مدد کرتے تھے۔ اور یہی خوبی مرزا غالب میں جو ہے وہ موجود ہے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کہ ہاں، جب ظاہری طور پہ کچھ نہیں ہوتا تھا اور کوئی مہمان آ جاتا تھا تو ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم قرض لے کر بھی مہمان کی خدمت کرتے تھے۔ تو اس لیے پیارے طلبہ، یہ خوبی بھی ہمارے اندر موجود ہونی چاہیے۔ کنجوس نہیں ہونا چاہیے۔ جو لوگ کنجوس ہوتے ہیں نا، ان سے فیملی والے بھی نفرت کرتے ہیں، کنجوس لوگوں سے ریلیٹیو بھی نفرت کرتے ہیں، کنجوس لوگوں سے رشتہ دار، محلے والے نفرت کرتے ہیں۔ اور ایسے کنجوس بھی ہم نے دیکھے ہیں جو کہ اپنی ذات پر بھی خرچ نہیں کرتے اور بس جوڑ کے رکھتے ہیں اور پھر ان کے کام بھی نہیں آتا۔ تو ہمیں جو ہے وہ کنجوسی اختیار نہیں کرنی، ہمیں سخی بننا ہے، اور سخاوت بھی ایسی کہ مخلوق خدا کی خدمت کرتے رہیں۔ الطاف حسین حالی کہتے ہیں کہ مرزا غالب جو ہے گو ان کی طاقت تھوڑی ہوتی تھی خرچ کرنے کی، کیپیسٹی کم تھی خرچ کرنے کی، تنخواہ معمولی تھی، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ اپنی طاقت سے بھی زیادہ غریبوں کی مدد کرتے تھے۔ اور اس لیے مرزا غالب ہمیشہ مقروض رہتے تھے، اپنے دوستوں سے قرض لیتے تھے اور پھر لوگوں کی ہیلپ کرتے تھے، مدد کرتے تھے، اور وہ قرض جو ہے وہ دیر تک مرزا غالب کے سر پہ رہتا تھا۔ اور اسی وجہ سے وہ تنگ دست بھی تھے، اسی وجہ سے وہ تنگ دستی کا شکار رہتے تھے۔ جو ان کے پاس آ جاتا تھا وہ دوسروں کے سپرد کر دیتے تھے۔ تو پیارے طلبہ، اس پیراگراف کے حوالے سے ہمیں معلوم ہوا، پتہ چلا کہ مرزا غالب بہت زیادہ سخی انسان تھے۔ الطاف حسین حالی بتاتے ہیں ہر قسم کے لوگ، چاہے لولے ہیں، لنگڑے ہیں، وہ ان کے دروازے پہ رہتے تھے اور مرزا غالب ان کی ہیلپ کرتے تھے، ان کی مدد کرتے تھے۔ تنخواہ کم تھی اور کم تنخواہ ہونے کے باوجود بھی جو ہے وہ اپنی طاقت سے بڑھ کر لوگوں کی ہیلپ، مدد کرتے تھے۔ تو پیارے طلبہ، یہ تھا پیراگراف نمبر 3، اس کی ہم نے آپ کو تشریح کر کے دی، مشکل الفاظ کے میننگ وہ بھی بتائے۔ اور اب باری آتی ہے حوالہ جات کی۔ تو آپ کی آسانی کے لیے 2 حوالہ جات ہم نے قرآن سے لیے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ایک آیت کا مفہوم ہے، جو تنگ دستی اور خوشحالی دونوں حالتوں میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں وہ متقی اور پرہیزگار ہیں۔ اور پھر قرآن کی دوسری آیت کا مفہوم ہے، اور مانگنے والوں کو نہ جھڑکو۔ تو پیارے طلبہ، معلوم ہوا، پتہ چلا کہ اگر کوئی مانگنے والا آ جائے تو اس کو جھڑکنا نہیں چاہیے، بلکہ جتنا بھی ہو سکے اس کو دے دینا چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پتہ چلا کہ جو کہ خوشحالی کے دنوں میں اور تنگ دستی کے دنوں میں اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں وہ متقی ہیں، وہ پرہیزگار ہیں۔ اچھا، خوشحالی کے دنوں میں تو سب خرچ کرتے ہیں، لیکن مزہ تب آتا ہے کہ جب بندہ تنگ دستی میں بھی اپنے رب کے راستے میں خرچ کرتا ہے۔ اور مرزا غالب تنگ دستی میں بھی اپنے رب کے حضور خرچ کرتے تھے۔ پیارے طلبہ، پیراگراف نمبر 3 اس کی تشریح مکمل ہوئی، حوالہ جات مکمل ہوئے۔ اب نیکسٹ لیکچر میں ہم انشاءاللہ پیراگراف نمبر 4 لے کر حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک آپ تیاری کیجئے، پیراگراف کو پڑھیے، مشکل الفاظ تیار کیجئے، اس کی تشریح تیار کیجئے۔ تو انشاءاللہ تعالی ہم نیکسٹ لیکچر میں ملیں گے پیراگراف نمبر 4 لے کر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔